محترم اعلیٰ ناقد معزز دوست اسانجا حیدرآباد ضلع جا معززین حیدرآباد ضلع جا اسانجا سندھ یونائیٹڈ پارٹی جا دوست میزبان ضلع جا عہدیداران سندھ یونائیٹڈ پارٹی جا مرکزی دوست کچھ ہمارا سا مخاطب تھا کچھ اسانجا دوست رضیہ جیمی سائیں اصغر چاہے جیمی اسانجا معززین بیا کترا دوست رضیہ تو سمجھا تو سبھی یہ نالا وٹھی پورو پوند پر حالا ناکے جا ہوئے دوست جیمی جبار قریشی صاحب آئے حاجی امبا شرمائی صاحب آئے حالا ناکے حیدرآباد جا بیا موجن دوستن السلام علیکم جی ایس پی دوستو قرآن شریف ہمیں لکھے لائے خدا نتھو بدلے انہن قومن کی قسمت جیتے پہنچی قسمت تبدیلی جو نتھو سوچی خدا نہیں بدلتا ان قوموں کی قسمت جو اپنی قسمت کی تبدیلی کا نہیں سوچتے اور آج سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی طرف سے ہم قسمت کی تبدیلی کا پیغام آپ کے پاس لائے ہیں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کی قسمت تبدیل ہوگی اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر خدا بھی نہیں چاہتے سوال یہ ہے سوال یہ ہوا ہے سندھ میں بے شمار قدرتی وسیلہ ہیں بے شمار قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس تیل بھی ہے گیس بھی ہے زراعت بھی ہے ہمارے پاس مزدور بھی ہیں اساوٹ زمین کے ماں سون پیدا کرنا بارا مانو مائن اساوٹ خدا تعالیٰ گیس بھی دنی آئے اگر عربستان کے مانن کے خدا تعالیٰ تیز دنو آئے گیس بھی دنو آئے تو وہ دنیا کے مانن کے لائے تو سب کا پہلی عربستان کے عربی مانن کے آئے تو اساوٹ یہ سب کچھ پیداوار آئے تو پوسر لاز کرے آسانجا عوام غریب چھو آئے ہماری غریب عوام کیوں ہے جب ہمارے پاس بے شمار قدرتی وسائل ہیں تو پھر ہمارے غریب عوام کیوں ہیں پورے پاکستان کو کھلاتے ہیں 60 اور 70% پیدا کرنے والا اس ملک کے عوام غریب کیوں ہیں کیوں ہمارے سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں ہماری گلیاں پکی نہیں ہیں ہمارے لوگوں کو آپ اس سال میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس سال جو سندھ گندم پیدا کرے گی تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ کے رہنے والے سندھ میں رہنے والے مزدور کلاس ہو سندھ میں گندم اگانے والے کسان ہیں اس کے پاس روٹی کے لیے نہیں ہو اور باقی ملک میں آپ کو 2 روپے روٹی ملے لیکن سندھ میں آپ کو آٹا مہنگا ملے آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آپ کے پاس گیس نہیں ہے آپ بے روزگار ہیں آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے آپ کے بے روزگاری کے آپ کے لیے نجکاری ہے باقی ملک کے لیے نجکاری نہیں ہے آپ کی گیس اگر
آپ کی کبھی قادر پر گیس بھیجی جاتی ہے، اگر اس کے لیے لوگ شور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قادر پر کو چھوڑو، آپ کی ماڑی پر گیس بھیجتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر مہنگائی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، اور یہی سب سے زیادہ خستہ حالت یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے امیر صوبہ کہ لوگ سب سے غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال عوام کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، اور یہ سوال عوام حکمران سے بھی پوچھتے ہیں کہ امیر سندھ کے لوگ غریب کیوں ہیں؟ اس لیے غریب ہیں کہ آپ کے حکمران امیر ہیں، آپ کے امیر حکمران تو دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ یہاں کے غریب سے غریب کیوں ہو رہے ہیں؟ اواں جا امیر، اواں جا حکمران امیر کا امیر کا تھیندا ونن، پر تمام غریب کا غریب تھیندا تھا ونن۔ دیکھو خدا جے تعالیٰ جے طرفا لکھل کونے، خدا تعالیٰ تمہاں کے ایٹھا زمین جے ایٹھا بے بہا دولت بھی نہیں آئے، گیس بھی نہیں آئے، تیل بھی نہیں آئے، زراعت بھی نہیں آئے، زمین بھی نہیں آئے، عالی شان روزانو رستے تمہاں تو کہتے ہی عالی شان خوبصورت کنک تمہاں کے نظر ہندی، جن جا جے کنسو سنگ جھولن تھا تو سندھ جے ہتے جے عوام پیدا کر قریب جو مانو سمے تو واہ واہ جا سنگ رکھنا لگے تو مواری بکھا ماری وئی، پر جیڑی مل بھری اچے تو تہی ہوا ہے تو گدام بھی بھرتی دانے، پر انہیں جے باوجود بھی خبر پوے تھی تے اٹو سستو نہ ہے۔ پینے جو صاف پانی نہ ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بے شمار سندھ کے رہنے والے لوگ کبھی آپ دیکھیں کہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، اسپتالوں بھرے ہوئے ہیں، علاج ہی دوا ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، پیلیا کے لوگ، ہیپاٹائٹس کے لوگ، بے شمار لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بیماری کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے نہ ان کے پاس ٹیکہ ہے، نہ ان کے پاس سوئی ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ دوا ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کے حکمران امیر ہیں، آپ غریب ہیں۔ آپ کا حق، آپ کا صوبے کے حکمران کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں جی ہم بڑے حکمران ہیں، بڑے خوش ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بااختیار ہیں۔ یہ بھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا جی میں بااختیار ہوں اور میرا حکم چلتا نہیں ہے، چلنا چاہیے۔ بھائی چلتا نہیں ہے تو آخر آپ پھر کیوں ہیں؟ جب آپ کی حکمرانی چلتی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حق حکمرانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے عوام غریب ہے۔ سندھ کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں، سندھ کے لوگوں کے پاس نہیں ہیں، سندھ کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہیں، ان کا اختیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر آپ کو حکمرانی کرنے کا کیا حق ہے؟ جب آپ لوگوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے، آپ لوگوں کی غربت بھی دور نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو چنتے ہیں۔ یقیناً یہ عوام کو حق حاصل ہے کہ ان کو چنیں، جس کو چاہے اس کو چنیں، لیکن اگر یہی غلطی بار بار کرتے رہیں گے تو آپ کی قسمت تبدیل نہیں ہوگی، آپ کی قسمت تبدیل نہیں ہونی ہے۔ آپ کے پاس، عوام کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی بندوق ہے،
نہ کوئی اور ہے جس کے ساتھ لڑکے مار کے اور اپنا پیٹ بھریں گے. ان کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، ایک جمہوری قوت ہے، وہ جس کو چاہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دیں، کبھی آپ مسلم لیگ کو کر دیتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں. گزشتہ پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے سوابقی کون آیا ہے؟ یا فوجی آئے ہیں، یا مسلم لیگ ہے، یا پیپلز پارٹی، اور کون؟ تو فوجی بھی امیر ہیں، وہ مسلم لیگ بھی امیر ہیں، پیپلز پارٹی بھی امیر ہے، لیکن عوام غریب ہے. تو عوام غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پہ آپ کے حکمران نہیں ہیں، آپ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں. آپ کو جی پھیلا کے الٹی سیدھی بڑی اچھی خوبصورت باتیں بتا کے، لیکن آپ کی وہ قسمت تبدیل کرنے نہ آئے تھے، نہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، ہماری حق حکمرانی نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان سب کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت آپ سے روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، کپڑا. میں کہتا ہوں کہ مکان اور کپڑا قدرت دینے والی ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو خدا کی دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا ہیں؟ یہ دعویٰ تو فرعون نے بھی نہیں کی تھی کہ میں سب کچھ دینے والا ہوں، ہر دینے والے ہیں. یہ قدرت دینے والی ہے. آپ صرف اچھی حکمرانی دیں. آپ صرف جو وسائل، ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے جو پیداوار وسائل ہیں، جو بھی یہاں کے قدرتی وسائل ہیں، گیس ہے، تیل ہے، کوئلہ ہے، جو بھی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. صرف اس غریب عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ایک وزیر کے اوپر 5 حکومت کے 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. 5 لاکھ سے ہو سکتا ہے کہ 5 گھر جو ہے، 50 گھر جو ہے زیادہ خوشحال گزار سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے روزگار پہ خرچ ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبے خود مختار ہونے چاہیے، خود اختیار ہونا چاہیے. ان کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے، اختیار بھی ہونا چاہیے. صوبے خود مختار ہونا چاہیے، اور ان کے پاس حکومتیں اتنی با اختیار ہونے چاہیے کہ آپ کے مسائل حل ہو سکے، آپ کا پیٹ بھر سکے، آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہو سکے. اس کے لیے ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست غلام شاہ نے کافی بہتر انداز میں اس کی بات کی کہ سندھ میں رہنے والے، ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں رہنے والے پشتون ہوں، پشتون بولتے ہوں، پنجابی بولتے ہوں، سندھی بولتے ہیں، ان کے مستقل مفادات، اگر وہ یہاں رہتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، یہاں خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ مرتے ہیں، قبریں ان کی ہیں، تو یقیناً وہ سندھی ہے. جس طریقے سے میرے اربستان سے آئے تھے، آج ہم اپنے آپ کو فخریہ طور پہ سندھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ بھی سندھی ہیں، آپ کا اس زمین پہ حق ہے، اس کے روزگار کے حق ہے. آپ سندھی بن کے اپنے ہم حقوق کی جدوجہد، حقوق کی حاصلات کی جدوجہد جو سندھ یونائٹڈ پارٹی کر رہی ہے، سندھ یونائٹڈ پارٹی میں شامل ہو کے سندھ کے حقوق کی جدوجہد میں ساتھ دیں. اور جو بھی ملے گا، خدا نے اگر ہمیں بہت کچھ دیا تو سب کا آپ کا ہے، اگر تھوڑا دیا تو تھوڑا دیا کیا ہے. سب ہم آؤں چاہاں تو اے خدا جیکا ان میں تمہاں اساں کے ساتھ دو، سندھ یونائٹڈ پارٹی میں تمہاں شمولیت کرو. ود مود ہی وہ طوفان اچے پیو، ہی نوح جو طوفان آئے، ہی طوفان اچے پیو، ہی نوح جو بیڑو آئے. سندھ یونائٹڈ پارٹی میں جیکو ایندو وہی بچندو جیکو بچندو. یہ جو کہنا ہے ان طوفان میں کوئی نہ بچ سکتے.
کمیٹی پنجاب ایوان علمی کیر گرجے ایوان علمی کیر گرجے ایوان علمی کیر گرجے اج ہی تجدید عہد وفا جو دن آئے، تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آپ سندھ یونائیٹڈ پارٹی میں ہم دعوت حق لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم دعوت حق لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ اس میں قدم بڑھاؤ، آپ سندھ یونائیٹڈ پارٹی میں شریک ہو، سندھ میں رہتے ہیں، سندھ کے حقوق ہوں گے، جو بھی ہوگا بات میں کھائیں گے، مل کے کھائیں گے۔ دوستو، اساں جے دوست بدھایو تے کیڑی نہ بدقسمتی آئے ہن قوم جی، ہن سندھ جی، جن جا نمائندہ سینٹ میں نمائندہ مسخرہ کرنل توہین کوئی تھی وینا کیڑی نہ بدقسمتی آئے۔ یہ تمام سا مذاق ہے، یہ تمام سا مذاق ہے جے ہتاں جا نمائندہ ہی آئے ہوئے تمام جی نمائندگی کرتا۔ آخر میں اپنے شہرکار کے ختم کر تو ویا مور مری ہنج نہ رہے ہوئے تو انہاں آخرن تے بیٹھا چڑی وطن تو وڑی مور کائیں رنجو۔ آخر میں اپنے آخر میں پہنجی تقریر سا نعرو وڑندو آؤں تمام کا جواب چاہیندو پہنجی دھرتی پہنجو اختیار، پہنجی دھرتی پہنجو اختیار، نعرے سندھ مہربانی۔ جائے کرا سائیں اللہ